صدقے کو وسیع مفاہیم کے اندر دیکھتے ہیں تو ہر بھلائی کا کام صدقہ ہے، ہر نیک کام، ہر خیر کا کام صدقہ ہے، چاہے پیسہ خرچ کر کے کیا جائے یا بدنی اعمال سے کیا جائے، آدمی کو صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ جیسے کہ ایک آدمی راستے سے چل رہا ہے، کوئی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیتا ہے تو وہاں پر بھی اس کو صدقے کا ثواب ہے، یعنی وہ بھی صدقہ ہے۔ تو ذہن میں صدقے کو کافی وسیع رکھے، صرف چند روپیے دینے تک کہ اس کو محدود نہ کرے، یہ بڑا وسیع مفہوم اپنے اندر رکھتا ہے۔ اس درس سے پہلے جو ہم نے درس سماعت کیا ہے قیام اللیل یعنی تہجد کا بیان، اس میں ایک حدیث جو رہ گئی تھی وہ سنا دیتا ہوں، اس کے بعد صدقے کی فضیلت کے اوپر آتے ہیں۔ وہ حدیث اس لیے سنا رہا ہوں کہ اکثر و بیشتر لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ اگر ہم رات کی نماز تہجد پڑھنے کے بعد اگر وتر پڑھتے ہیں تو وتر میں ہمیں مسنون طریقے کی قرات کرنا ہے، تو وہ کیا طریقہ ہے؟ اس حدیث کو سنتے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی الوتر بسبح اسم ربک الاعلی وفی الرکعۃ الثانیہ بقل یا ایھا الکافرون وفی الثالثۃ بقل هو اللہ احد ولا يصلم الا في آخرهن ويقول يعني بعد التسلیم سبحان الملک القدوس ثلاثا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سبح اسم ربک الاعلی یہ تلاوت کیا کرتے تھے۔ اب اگر کوئی ایک رکعت وتر پڑھ رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ سبح اسم ربک الاعلی اس کے اندر پڑھے، اور اگر کسی کو یاد نہ ہو تو سنت پر عمل کرنے کے لیے اس سورت کو یاد کر لیں۔ اگر 3 رکعت وتر آدمی پڑھ رہا ہے تو دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون یہ سورہ پڑھے، یہ سنت ہے۔ اور تیسری رکعت اگر وتر کی پڑھ رہا ہے تو اس میں قل هو اللہ احد یہ پڑھے، اور وتر کا جب سلام پھیرے تو 3 مرتبہ سبحان الملک القدوس یہ کہنا سنت ہے، سبحان الملک القدوس، اور تیسری مرتبہ دال اور واو کو بڑھا کر سبحان الملک القدوس یہ سنت ہے۔ اس سنت پر عمل کریں۔ اور کننا نقنط قبل الرکوع بعدہ، ہم رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد دونوں طرح دعائے قنوت پڑھا کرتے تھے، یہ صحابہ کرام کا بیان ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہم نے درس کا عنوان سنا ہے صدقے کی فضیلت۔ نیک اعمال اجر و ثواب کے لحاظ سے مختلف ہوتے ہیں، اور مقام اور مرتبے میں بعض اعمال دوسرے اعمال سے زیادہ فضیلت رکھتے ہیں، اور یہ انواع اور اقسام کے ہوتے ہیں۔ مسلمان کو چاہیے کہ جب بھی اس کے سامنے کسی نیک عمل کا دروازہ کھلے اس کے اجر و ثواب اور فضیلت کو غنیمت سمجھتے ہوئے اس میں داخل ہو جائے، یعنی جو بھی نیکی کرنے کا موقع آئے آدمی وہ نیکی کر گزرے، کیونکہ وہاں پر آپ کو صدقے کا ثواب ملنے جا رہا ہے۔ جو نیک اعمال اللہ کو پسند ہے اور جس کو عشرہ ذوالحجہ میں یا رمضان المبارک میں یا مخصوص ایام میں کیے جاتے ہیں، وہاں پر بھی کثرت سے آدمی کریں، تو مسلمان کو زیادہ سے زیادہ ان اعمال کو کرنا چاہیے۔ ان میں سے ایک صدقہ کرنا اور اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کرنا بھی ہے۔ بہت سارے نیک کاموں میں مال خرچ کرنا بھی یہ صدقہ کہلاتا ہے۔ مال خرچ کرنا 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک واجب ہے اور جس کو زکوٰۃ کہتے ہیں، اور دوسرا مستحب ہے جسے عام صدقہ کہتے ہیں، یعنی خیر اور بھلائی کے کاموں میں اللہ کے راستوں میں آدمی خرچ کرے۔ آج کے درس کا موضوع یہی عام صدقہ ہے، یعنی غریبوں، مسکینوں، یتیموں، بیواؤں اور ضرورت مندوں کی مدد کرنا۔ یہ بہت اہم چیز ہے اور معاشرے کے اندر آدمی کو دیکھنا چاہیے۔ سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں میں ڈھونڈنا چاہیے۔ اگر ہم اللہ رب العالمین نے ہم کو زکوٰۃ دینے والا بنایا ہے تو یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اب ہمارے اوپر یہ واجب ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کے اندر غور سے دیکھیں کہ کوئی اس کا مستحق تو نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم پورا زکوٰۃ کا پیسہ غیروں کے اوپر اڑا دیں اور ہمارے رشتہ دار محتاج اور ضرورت مند رہ جائے، تو اللہ رب العالمین اس کا مواخذہ کرے گا۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ رشتہ دار کو زکوٰۃ کے ذریعے سے مدد کرنا دوہرا اجر رکھتا ہے، ایک تو صلہ رحمی کا، رشتے کو برقرار رکھنے کا ثواب، اور دوسرا زکوٰۃ دینے کا ثواب۔ تو اپنے رشتہ داروں کو دینا یہ افضل ہے، اور ایسا بھی ضروری نہیں کہ آدمی زکوٰۃ کا پورا پیسہ ایک ہی جگہ پر ایک ہی مد میں شرط کر لے، اس کو مختلف جگہوں کے اوپر
حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی سمجھ اور سوجھ بوجھ کو استعمال کرتے ہوئے دینا چاہیے۔ بہت سارے لوگ زکوٰۃ کا پیسہ غیر مسلموں کو دے دیتے ہیں، یہ درست بات نہیں۔ مؤلفۃ القلوب یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن بہت سارے لوگ کہ بھائی وہ اسلام کی طرف ان کو راغب کرنے کے لیے دینا پڑے گا۔ بہت سارے لوگ گنپتی کی پاوتی پھاڑ دیتے زکوٰۃ کے پیسوں میں، علم نہیں ہے، اللہ رب العالمین سمجھ دے۔ بہرحال غریبوں، مسکینوں، یتیموں، بیواؤں اور ضرورت مندوں کی مدد کرنا یہ صدقہ کہلاتا ہے۔ صدقہ اور خیرات کرنا مال میں برکت اور اضافے کا سبب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ابن آدم انفق علیک، اے آدم کے بیٹے، آدم کی اولاد، تو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر، تو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر، اللہ بھی تجھ پر خرچ کرے گا، اللہ بھی تجھ کو عطا کرے گا۔ اے ابن آدم، تم میری راہ میں خرچ کر، میں بھی تم پر خرچ کروں گا۔ یہ حدیث قدسی ہے۔ فقراء، مساکین، ضرورت مندوں پر خرچ کرنے والوں کے لیے مستقل طور پر فرشتے دعائیں کرتے رہتے ہیں کہ اللہ اس کو اس صدقے کا بدلہ عطا فرمائے۔ کتنی بہترین بات ہے کہ آدمی اپنی حیثیت کے مطابق 5 روپیہ صدقہ کر رہا ہے، اس کی حیثیت 5 روپیہ صدقہ کرنے کی، اس نے 5 روپیہ صدقہ کیا، لیکن اللہ کو راضی کرنے کے لیے اگر کیا ہے تو اللہ رب العالمین نے مستقل فرشتوں کو ڈیوٹی لگا دی ہے کہ اس کے حق میں آپ دعا کرو کہ بار الہ جیسا اس نے خرچ کیا ہے تو بھی اس کو عطا فرما۔ کتنی بڑی بات ہے فرشتوں کی دعا، اور ظاہر بات ہے کہ اللہ رب العالمین فرشتوں کی دعا کو رد نہیں کرے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من یوم یصبح العباد فیہ الا ملکان ینزلان، اللہ الا ملکان، 2 فرشتوں کا تذکرہ ہے حدیث میں، الا ملکان ینزلان فیقول احدهما اللهم اعطِ منفقا خلفا ویقول الاخر اللهم اعطِ ممسکا تلفا۔ آخری کا جملہ ذرا جسم کے اندر رونگٹے کھڑے کرنے والا ہے۔ پہلا جملہ آپ سنیں، اللہم آتی منفقا خلفا۔ ہر دن جس میں بندے صبح کرتے ہیں تو فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان میں سے ایک فرشتہ کہتا ہے کہ اے اللہ خرچ کرنے والوں کو اس کا بدلہ عطا فرما۔ 2 فرشتے ہر صبح نازل ہوتے ہیں، ہر صبح۔ اب یہ قیامت تک کے لیے سلسلہ چلتا رہے گا۔ اب میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ جو آج نازل ہوئے کل بھی وہی نازل ہوں گے، یہ اللہ رب العالمین کا نظام ہے۔ بہرحال 2 فرشتے روز صبح نازل ہوتے ہیں اور شام تک کے ان کا وظیفہ یہ ہے، ان کی دعا یہ ہے کہ اللہ جو تیرے راہ میں تیرے خاطر تیرے رضا کے لیے خرچ کر رہے ہیں تو ان کو مزید عطا فرما، یا ان کو برکت عطا فرما، یا اللہ جو خرچ کرنے والوں کو اس کا بہترین بدلہ اور صلہ عطا فرما۔ اور دوسرا فرشتہ دن بھر یہ کہتا ہے کہ اللہ جنہوں نے روک کر رکھا ہے ان کے مال کو ضائع کر دے، اللہ جنہوں نے روک کر رکھا ہے ان کے مال کو ضائع کر دے۔ اب آدمی سمجھتا ہے کہ ضائع ہونا کیا ہے، ایک تو سمجھ میں آتا ہے کہ چوری ہو گیا، ڈوب گیا، کسی نے دھوکہ دے دیا، لے کر فرار ہو گیا، لٹ گیا، یہ سب ضائع ہونا سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن اس مال سے آپ کی ذات کو کچھ فائدہ نہ ہونا یہ بھی ضائع ہونا ہے۔ مال رکھا ہے خوب جمع کر کے، لیکن اس کے ذات کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، نہ اس کی آخرت بنی نہ دنیا بنی، تو کیا ہوا؟ وہ ضائع ہوا ہے، یہ بھی ضائع ہونا ہے۔ تو ایک فرشتہ مستقل کہہ رہا ہے کہ اللہم آتی ممسکا تلفا، اللہ جس نے روک کر رکھا ہے اس کے مال کو ضائع فرما دے۔ بہت سے لوگ یہ شکوہ کرتے ہیں کہ ان کے رزق سے برکت ختم ہو گئی ہے، تو رزق سے برکت اٹھ جانے کے مختلف اسباب ہیں، جن میں سے برکت چلی جانے کا سبب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ مال حرام ہو، آدمی نے کمایا ہے، خیال نہیں کیا ہے کس طریقے سے آیا ہے، بس مال آنا چاہیے، یہ آدمی کا شیفا نہیں، مومن کا یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے، بس مال آنا چاہیے، یہ نہیں، کیسا آنا چاہیے یہ مومن کو دیکھنا ہے، کیسا آنا چاہیے، پاکیزہ طیب، کہ جس کو آپ بشاشت کے ساتھ کھا سکے، جس کو کھا کر آپ اللہ کے سامنے سجدہ کر سکے، جس کو کھا کر آپ اللہ کے بارگاہ میں ہاتھ اٹھا سکے، ایسا مال آپ کے پاس آنا چاہیے۔ اگر ایسا مال نہیں ہے تو آپ کے لیے وہ درست نہیں ہے، وہ آپ کے رزق کی برکت کو ختم کر دے گا۔ تو حرام مال سے بچنا، حرام ذریعے سے حاصل کیا ہوا مال
یا ایمان کی کمزوری اور گناہوں کے ارتکاب کا سبب بنتا ہے اور رزق کی برکت کو ختم کر دیتا ہے. اور ایک چیز فضول خرچی بھی ہے، اس سے بھی رزق کی برکت ختم ہو جاتی ہے. جہاں پر خرچ کرنے کی ضرورت نہیں تھی آدمی نے وہاں پر خرچ کر دیا، اس سے بھی رزق کی برکت ختم ہو جاتی ہے. اور اس کے مقابلے میں مال میں زیادہ برکت ہونے کا بڑا سبب کثرت سے صدقہ اور خیرات کرنا ہے، اور جیسا کہ آیات اور احادیث اس پر دلالت کرتی ہیں. صدقہ بندے کے ایمان کی عملی دلیل ہے. ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصدقۃ برہان، صدقہ دلیل ہے انسان کی یہ کہ یہ مومن ہے، یہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، یہ متقی ہے، یہ پرہیزگار ہے، یہ نمازی ہے، یہ شریف ہے، یہ اچھا انسان ہے. اس بات کی دلیل ہے الصدقۃ برہان. اگر جو آدمی صدقہ دیتا ہے اس کے پاس یہ دلیل ہے. صدقہ کرنے والے کے ایمان کی صحت کی دلیل، اب خوش دلی سے صدقہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ صدقہ کرنے والے کو ایمان کی لذت اور حلاوت مل رہی ہے. صدقہ کرنے والے کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ دوسرے تمام نفلی اعمال کی طرح صدقہ بھی چھپا کر کرے. افضل صدقہ یہ ہے کہ آدمی چھپا کر کرے. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. اگر تم صدقات ظاہر کر کے دو تو وہ بھی ٹھیک ہے، ظاہر کر کے بتلا کر دو تو وہ بھی ٹھیک ہے، کیونکہ تم برائی کا کام تو نہیں کر رہے ہو، نیک کام کر رہے ہو. اگر ظاہر کر کے دے تو وہ بھی ٹھیک ہے، اور اگر تم ان کو چھپا کر فقراء کو دو تو یہ تمہارے حق میں کہیں زیادہ بہتر ہے. الفاظ دیکھیے، اللہ رب العالمین کا کلام ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 271 ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 271. اگر تم صدقے کو ظاہر کر کے دو تو ٹھیک ہے، لیکن اگر تم چھپا کر دیتے ہو تو یہ کہیں زیادہ بہتر ہے. کہ اللہ رب العالمین کے قرآن کے الفاظ ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس وجہ سے تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا، اور اللہ تمہارے تمام کاموں سے باخبر ہے. اس باب میں اور بھی کچھ حدیثیں ہیں، انشاءاللہ کل کے درس میں دیکھتے ہیں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق اور ہدایت عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا